علیکم ساجد. وعلیکم السلام نیلم. بھائی کچھ پلانس ہیں, آج تم کافی جلدی میں بھی لگ رہے ہو اور کافی ریڈی ہو کر آئے ہو. پلان تو بہت اچھا ہے کیونکہ آج میرے ایک بہت ہی خاص دوست کی شادی ہے اور جلدی سے شو ختم کروں گا اور شادی میں جاؤں گا کیونکہ بہت دن سے وہ انتظار کر رہا تھا شادی کے لیے. رائٹ آئی ایم شیور یہ تمہارا وہی فرینڈ ہے نا جس کی تم اکثر باتیں کرتے رہتے ہو اور جو شاید شادی کرنا نہیں چاہتا تھا. ہاں لیکن کر رہا ہے اس لیے کیونکہ بول رہا تھا کہ فیملی کا پریشر ہے تو شادی اب کرنا ہی پڑے گا, اور ویسے بھی ہر انسان کو آ کر ایک ایسی عمر پر شادی کرنا ہی پڑتا ہے. یہ تو عمر ہو جاتی ہے. ہاں کرنا ہی ہے اس کے لیے تو شادی. اکثر ہم لوگوں سے سنتے ہیں اور کافی بار ساجد اگر ہم دھیان دیں تو آج کل جو ریزنس کی بنا پر لوگ شادی کر رہے ہیں وہ کافی ابرپٹ لگتا ہے نا. ہاں اس کا بھی جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبوری میں شادی کر رہا ہوں, مجھے ابھی نہیں کرنا ہے لیکن گھر والوں کا پریشر ہے تو شادی کرنا ہے. ایسی کئی پرابلمس بتاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک دوست اور بول رہا تھا کہ شادی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اب گھر میں کوئی ہے نہیں سپورٹ کے لیے, تو گھر میں تھوڑا سا خیال بھی ہو جائے گا لوگوں کا. تو شادی کے کئی الگ الگ ریزن ہیں لوگوں کے. جی بالکل. اگر میں لڑکیوں کی بھی بات کروں تو جو میں نے معاشرے میں لوگوں سے سنا ہے یا خاص کر لڑکیوں سے سنا ہے تو انہیں یہ لگتا ہے ٹھیک ہے کوئی ہوگا جو ان کے خرچے اٹھا لے گا, یا اگر پیرنٹس رات میں باہر جانے نہیں دیتے اے ٹی ایم مل جائے گا, یا پیرنٹس اگر باہر نہیں جانے دیتے تو سو دے فیل اب کوئی ہے جن کے ساتھ ہم گھوم سکتے ہیں. تو لڑکوں کے کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ لڑکوں کے دیکھو بہت سارے ریزن ہوتے ہیں لیکن لڑکوں کے اوپر رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے فیملی کی. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ فیملی کے لیے کوئی ایک آ جائے گا, فار ایگزامپل ماں کا خیال رکھنا ہے, گھر میں بہن اب چھوٹی ہے یا بہن کی شادی ہو چکی ہے, تو کئی الگ الگ ریزن ہوتے ہیں. کوئی ایسا ہاں کچن میں ہیلپ چاہیے, اب آفس جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہو جو گھر پر رہے. تو سب کے الگ الگ ریزن ہوتے ہیں. پر میں دیکھ رہا ہوں جیسے یہ دوست ہے تو یہ بول رہا تھا کہ جیسے مجھے ابھی شادی نہیں کرنا ہے پر مجبوری میں شادی کرنا پڑ رہا ہے. ساجد تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریزنز ہیں جن کی بنا پر آج شادیاں ہو رہی ہے, کیا اللہ نے یہی ریزنز کی بنا پر شادی کرنے پر اتنی تاکید کی ہوگی؟ ایکچولی نیلم یہی پرابلم ہے ہم سب کی. کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ شادی کی اہمیت کیا ہے اور کیوں کرنی ہے. ایگزیکٹلی. تو ایسا لگتا ہے کہ آج شو پہ ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ شادی کیوں کرنا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. بالکل, اور بالکل بہت زیادہ ضروری بھی ہے. تو جی ہاں ناظرین, آئیے شو پر استقبال کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب سے. سب سے پہلے شو پر آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب, جہاں ہم جانتے ہیں کہ پہلی ذی الحج جب آتی ہے تو کافی سارے ینگسٹرز, کافی ساری فیملیز یہ چاہتی ہیں کہ یہ دن بہت ہی زیادہ معتبر ہے. مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عقد کا دن ہے, شادی کا دن. ہم سب چاہتے ہیں کہ اچھی ڈیٹ ملے, یہ ڈیٹ پہ شادی کریں, یہ ڈیٹ پر شادی ہو, ہالز بک کرتے ہیں ہم, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو شادی ہو وہ ایک اچھے دن پر ہو جو کہ بہت ضروری بھی ہے. تو لیکن کیا صرف ایک اچھی ڈیٹ لینا ضروری ہوتا ہے یا شادی کو سمجھنا, اس کا مطلب سمجھنا ضروری ہوتا ہے؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, اور میں جو کرنٹ سچویشن ہے ہماری سوسائٹی کی اس میں یہ سوال بہت ہی زیادہ ریلیونٹ بھی ہے. جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ اور ہمارے یوتھ کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس ہیں جو جن کے بچے اب اس لائق ہو گئے ہیں کہ جن کی شادی کی جائے, ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی چیز اگر ایون آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے تو سب سے پہلے آپ اگر بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. ہر آدمی لا کے کوئی نہ چیز دے رہا ہوتا ہے, آپ کو یہ لے لیجیے, آپ وہ لے لیجیے. کیا آپ ہر چیز خرید لیتے ہیں؟ نہیں خریدتے ہیں. تو اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو اگر دور سے بھی دیکھتے ہیں تو گاڑی پارک کر کے سائیڈ میں اتر کے جاتے ہیں, جا کے خرید کے لے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے, انسان کے ذہن میں وہ کانسیپٹ کلیئر ہے. اسی کے بیسس پہ وہ اپنی چیزوں کو خریدتا ہے یا ریجیکٹ کر دیتا ہے, نہیں خریدتا ہے. اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان شادی کرنے جا رہا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شادی کر کیوں رہا ہے. انسٹیڈ آف یہ کہ وہ طے کرے کہ وہ شادی کیوں کر رہا ہے, وہ یہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے شادی کس سے کرنی ہے. جی اب وہ اگر کوئی مجھ سے کہے گا یا کوئی ایسا آدمی کی جو ایلیجیبل ہو گیا ہے شادی کے لیے, تو میں اس سے کہوں بھائی شادی کر لیجئے, تو میں وہاں صاحب چاہ رہا ہوں کہ میں ایسی لڑکی ملے کہ پڑھی لکھی ہو, گھریلو ہو, اور بہت یعنی اگر وہ میرے ساتھ باہر جائے تو وہ اس ماحول میں بھی ایڈجسٹ ہو جائے, ہمارے گھر میں بھی ایڈجسٹ ہو جائے, خوبصورت ہو تو کیا ہی کہنے ہیں. یہ سارے کرائٹیریا بیان ہو گئے. لیکن اس میں یہ نہیں پتا شادی کر کیوں رہے ہو بھائی. شادی آپ کر کیوں رہے ہیں یہ نہیں پتا, لیکن یہ پتا ہے کہ کیسی لڑکی ہونی چاہیے, یا اس کے اپوزٹ میں کہ لڑکا میں چاہیے تو لڑکا پڑھا لکھا ہو, اچھے گھرانے سے ہو, اچھا کماتا ہو, اسٹیبلشڈ ہو.
لیکن آپ یہ شادی کیوں کر رہی ہیں؟ مین ریزن کسی آدمی نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں. ہر آدمی کس سے شادی کرنا ہے اس پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے, انسٹیڈ آف یہ فوکس کرے کہ کیوں شادی کر رہا ہے. جی اسلام میں جو شادی ہے ایک نہایت ہی مقدس چیز ہے. جی اگر آپ ایک انسانی زندگی کے جتنے بھی ریلیشنز ہیں آپ سب کو دیکھیے, صرف شادی ایک ایسا ریلیشن ہے جس کو انسان خود سے اس میں بندھتا ہے, رائٹ, سلیکٹ کرنے کا موقع سلیکٹ کرتا ہے. جی یعنی آپ والدین, آپ کوئی مثلا کوئی آدمی وہ باپ بن گیا تو وہ اس کے پاس سلیکشن نہیں ہے. یہ ہمارے حالانکہ ایک بہت جنگ ہوتی ہے کہ بیٹا ہو بیٹی نہ ہو, کسی کو بیٹی چاہیے تو کسی کو بیٹا چاہیے, کلچرل وار ہے. اور کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات بالکل ایسی ہو گئی کہ بیٹا ہونا چاہیے. جی تو یہاں پہ آپ کو اختیار نہیں ہے, نہ ماں بننے میں اختیار ہے, نہ بیٹا بننے میں اختیار ہے, نہ باپ بننے میں اختیار ہے, نہ بھائی بننے میں اختیار ہے. صرف اور صرف ایک جگہ پہ اختیار ہے, وہ ہے ہسبینڈ بننے میں اور وائف بننے میں. جہاں پہ اختیار ہے اس کے علاوہ ہم ہر چیز کے بارے میں سوچا تو یہ ایسا ہونا چاہیے. جس چیز پہ آپ کو اختیار ملا ہے تو کم سے کم اس کے بارے میں تھوڑا سوچے. اوکے. اور ایک انٹرسٹنگ بات کہ زوجیت کا جو رشتہ ہے یہ واحد ایک ایسا رشتہ ہے جو جنت میں بھی ملتا ہے. اوکے. آپ جناب آدم و حوا کو دیکھیے, جی. یہ کس کی بیوی ہیں؟ بیوی ہیں اور شوہر ہیں. نہ وہاں ماں ہے, نہ کوئی باپ ہے, نہ بچے ہیں, نہ کچھ ہے, صرف ایک رشتہ وہ زوجیت کا. جی بالکل بالکل. تو آپ یہ سوچیے کہ کتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے کہ جسے اللہ نے اگر کسی رشتے کو اپنے یہاں جگہ دی تو زوجیت کا رشتے کو جگہ دی. اوکے. اور مر کے جانے کے بعد بھی وہاں پر جہاں حوروں کا ذکر ہوتا ہے, غلمان کا ذکر اور نعمتوں کا ذکر, تو وہاں پر بھی ایک رشتے کا ذکر ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف. یعنی دنیا سے پہلے والی جنت میں بھی ہسبینڈ وائف اور دنیا سے جانے کے بعد والی جنت میں بھی ہسبینڈ وائف, یعنی وہی لوگ ملیں گے, وہی ملیں گے. اب آپ اتنے امپورٹنٹ رشتے کو آپ شکل اور پروفیشن اور اس کی کیا خصوصیت ہے اس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ میری ریکوائرمنٹ کیا ہے. جی اوکے. تو ضروری یہ ہے کہ انسان کا کانسیپٹ پہلے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ شادی کیوں کر رہا ہے. اسے یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی کچھ ضروریات ہیں. جی. انسان اچھا وہ کیا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک وائف اگر آ جائے گی تو میں اگر آفس چلا گیا she could take care of the family. بچوں کو دیکھ سکتی ہے, میرے والدین کو دیکھ سکتی ہے. تو ہم نے شادی کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم کو ایک ایسی کیئر ٹیکر مل جائے جو گھر کا خیال رکھے. بھائی وہ تو کام والی بھی کر سکتی ہے. تو یہ سوچ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. اوکے. پر یہ انڈین سوسائٹی کی بہت کامن یہ ہماری دیکھیے سوسائٹی کیا کرتی ہے اور اسلام کیا کہہ رہا ہے, بلکہ میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں, مسلمان کیا کرتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے, اس پہ بہت فرق ہے. مسلمان اور اسلام نہیں پھیلا رہا. اسلام ایک الگ چیز ہے جس کو بہت ہی مقدس طریقے سے ہم نے چوم کے اوپر رکھا ہوا ہے. جی جی. اور کبھی کبھی جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ اس کو اتار لیتے ہیں. مکس کر دیا ہے. ہم نے کلچر کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ کیا معاشرے والے کیا کہیں گے, ہماری سوسائٹی والے کیا کہیں گے, محلے والے کیا کہیں گے, اس کی زیادہ فکر ہے. انسٹیڈ آف اس کی فکر ہو کہ اللہ کیا کہے گا, رسول کیا کہیں گے, مر کے جا کے ہمیں اللہ کو شکل دکھانی ہے, وہ کیا کہے گا, اس کے بارے میں فکر نہیں ہے. تو پھر سب سے پہلی چیز یہ ہے, اب اس کا جواب میں چاہتا ہوں کہ جس کا ذکر آپ نے کیا کہ پہلی ذی الحجہ آنے والی ہے. پہلی ذی الحجہ آ رہی یعنی مولا کائنات کی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی تاریخ. امام علی سے جب نیکسٹ ڈے پیغمبر اسلام کی ملاقات ہوئی تو پیغمبر نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی آپ نے جناب فاطمہ کو کیسا پایا. جی. آج کے زمانے میں اگر یہ سوال کوئی فادر ان لا اپنی داماد سے پوچھے تو بہت عیب سمجھا جائے گا. یہ کس طریقے کا بےہودہ سوال ہے. لیکن آپ یہ سوچیے کہ پیغمبر نے یہ سوال پوچھا, یہ سوال کیا ان کو نہیں پتا تھا, وہ سوال مولا کائنات سے جاننے کے لیے نہیں پوچھا, وہ سوال ہمارے اور آپ کے لیے پوچھا ہے تاکہ ہم کو پتا چلے کہ ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے ایک میرڈ لائف سے. جی بالکل. اور مولا کائنات کا جواب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شادی کا جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے اور شادی کی جو حقیقت ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. مولا کائنات نے کہا کہ میں نے بہترین مددگار پایا اپنے ساتھ عبادت میں. یعنی زندگی میں, کیونکہ اللہ نے کانسیپٹ کلیئر کر رکھا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بھیجا عبادت کے لیے,
اچھا ہمارے ذہن میں جو عبادت کا کانسیپٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رات بھر کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہوگی. نماز پڑھنے کا کانسیپٹ. عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, اطاعت, اللہ کی آپ اطاعت کریے وہ عبادت ہے, چاہے وہ 24 گھنٹہ ہو چاہے 24 گھنٹہ ہو. یعنی اگر صرف عبادت کا مطلب جو ہے مصلی پہ کھڑا ہونا ہوتا تو پھر ہم آفس کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ جی بالکل. آفس جا رہا ہے, کچن میں کھانا پکا رہا ہے, بچوں کو ٹیوشن لے جا رہا ہے یا گھر میں پڑھا رہا ہے, تو سب کچھ بالکل باطل ہے. کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک عمل کو ہم لوگ عبادت میں بدل سکتے ہیں. بالکل ہر ایک عمل کو, ہر ایک عمل کو ہم عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اوکے, صرف ہمارا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے. اللہ نے مجھ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے, میں اب اپنی اس زوجہ کے لیے جو رزق تہیا کر رہا ہوں, آمادہ کر رہا ہوں, اس کا انتظام کر رہا ہوں, بہرحال اس کے لیے لہٰذا اب یہ بھی عبادت ہو گیا. اب آپ آفس جا رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں, لیکن آپ محو عبادت ہے. جی بالکل. مولانا صاحب ایسے تو کئی اور پوائنٹس ہیں جو آپ بتانا چاہیں گے ناظرین کو, لیکن ایک محدود وقت ہوتا ہے تو بہت سارے سوالات نیلم کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں, تو چھوٹا چھوٹے جوابات چاہتے ہیں آپ سے. ایک اور پرابلم ہے کہ مہنگی شادی سوسائٹی میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہر انسان خواہش رکھتا ہے کہ اس کی شادی ایک دم دھمال والی ہو. جب دولہا یا دلہن کی انٹری ہو تو ہمیشہ لوگ یاد رکھیں, پلان کرتے ہیں, بہت انویسٹ کرتے ہیں, ایون حتیٰ کہ یہاں تک لون بھی لینے ہیں لوگ شادی کے لیے. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے اگر اپنی خواہش کے مطابق انسان شادی کرتا ہے تو؟ دیکھیے شادی جو ہے, جب ہم لوگ جو ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے یہاں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو خوش کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں رادر دین کہ ہم خدا کو خوش کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں 4 لوگ کیا کہیں گے, بتائیے ایک ہی سویٹ ڈش ہے, بڑی بے عزتی ہو جائے گی. ارے بھائی آپ سے کس نے کہا کہ 4 ہوگی تو کون خوش ہو رہا ہے؟ کسی نے آ کے آپ سے کہا, کسی نے آ کے کہا کہ ماشاءاللہ 4 تھی, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ایک طرف ذکر کرتے ہیں شادی کا مولا کائنات جناب فاطمہ کی, جو اس کی سمپلسٹی کی, اور دوسری طرف ان کے الٹا کام کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں انویٹیشن بھی جائے گا تو اب ایک خاص انداز میں جائے گا ہوتا ہے جی, کہ ایک آدمی ہوگا اور اس کے ساتھ گفٹس ہوں گے اور یہ ہوگا. کس نے کہا ہے بھائی؟ شادی کے لیے 2 چیزیں صرف واجب ہیں, ایک لڑکی کا مہر, دوسرا نکاح. جی, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے چونکہ علماء کو اور جو بزرگان ہیں ان کو بلایا جاتا ہے نکاح پڑھنے کے لیے, آپ جا کے کسی شادی میں پوچھ لیجئے, نہ مہر کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ ڈسکس نہیں ہوتا ہے. جی, جب آپ جا کے پوچھیں بھائی مہر کیا ہے, تو آواز آتی ہے مہر کیا ہے, ادھر سے آواز آتی ہے, ادھر پوچھیں مہر کیا ہے, رک جائیے اندر سے پوچھ کے آتے ہیں. یہ واجب کام تھا, اس کو چھوڑ دیا. باقی ساری چیزوں کا خیال, ساری چیز طے ہے کہ مطلب پھول کہاں سے آنے ہیں, حلوائی کون سا آنا ہے, ڈیکوریشن کیسا ہونا ہے, اب تو تھیم کیسی ہونی ہے, خاندان والے جو باراتی وہ کون سا کس کلر کا کپڑا پہنیں گے, جو ان کے خواتین وہ کون سے کلر کا کپڑا پہنیں گی, لہنگا پہننا ہے کہ فلاں چیز پہننی ہے, وہ سب میچنگ ہے, وہ سب طے شدہ ہے. پرابلم تو نہیں ہے نا ایسا کچھ, مطلب اگر شادی کی کوئی تیاری کر رہا ہے, مطلب کسی رشتے میں بننے جا رہا ہے تو خوشی کا ماحول ہوتا ہے, تو اگر کر رہے ہیں تو کیا پرابلم ہے اس میں؟ دیکھیے پرابلم اس چیز میں نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ اگر ان چیزوں سے, دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر اف یو کین افورڈ اٹ یو آر گڈ ٹو گو. آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن جو ابھی آپ نے کہا کہ کچھ لوگ لون لے رہے ہیں, بھائی شادی ایک سمپل چیز کا نام ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے سٹیکس کہہ لیجئے یا ریپوٹیشن کا معاملہ کہہ لیجئے کہ آدمی کے پاس کھانے کے نہیں ہے, پہننے کے لیے نہیں ہے, گھر کا رینٹ وہ افورڈ نہیں کر پا رہا, لیکن ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو مجھے لون بھی لینا ہے, جہیز بھی دینا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. اور اس میں جو پرابلم ہے وہ دونوں طرف سے ہے. جو لڑکی کا باپ ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سب کچھ دوں, اور جو لڑکے والے ہیں وہ بھی ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہائی رہتی ہے کہ مجھے یہ سب ملنا چاہیے. جی, جبکہ اسلام کے اعتبار سے یہ چیز ارریلیونٹ ہے. یعنی جہیز نہیں کہا یہ سب کرنا ابھی جہیز جو ہے, اصل جہیز اگر آپ جیسے آپ نے شادی امیر المومنین کی شادی کا سلسلہ, مولا کائنات نے جب رشتہ دیا, پیغمبر نے جناب جبرائیل نے حکم فرمایا کہ آپ ان کا رشتہ ایکسیپٹ کیجئے, تو پیغمبر نے کیا کہا کہ جائیے آپ مہر کا انتظام کیجئے. سب سے پہلی چیز جی, آپ نے جا کے اپنی زرہ بیچ کے مہر کا انتظام کیا,
پھر مہر کے پیسے دیے, اس میں سے کچھ چیزیں خریدی گئی بنوانے جہیز. یعنی مہر کے پیسے سے جہیز خریدا گیا. اب اب میں ایک بہت کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں, ناظرین بھی سن لیں اور بہت معذرت کے ساتھ, لیکن بولوں گا ضرور. جی کیا ہے مہر کتنا رکھا جاتا ہے؟ مہر کے لیے کہا جاتا ہے مولانا صاحب مہر فاطمی ہونا چاہیے. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مہر فاطمی ہے کیا. جی کیا ہے؟ 14,786 روپے آپ رکھ دیجئے. یعنی آپ نے جو مہر کی قیمت رکھی ہے وہ 14,786 روپے رکھی ہے. اب بہت معذرت کے ساتھ, جب ابھی چوتھی کے دن جب دولہا آئے گا اس کا جوتا چوری ہو جائے گا جس کی ضرورت نہیں ہے, جب چوری ہوتا ہے تو اس جوتے کی ویلیو جو ہے اس مہر سے زیادہ ہوتی ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے جو مہر مقرر کیا ہے اس کی ویلیو کم ہے بنسبت دولہے کے جوتے سے. آپ یہ ہماری سوسائٹی کا حال ہے. جی لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں, امپورٹنٹ چیزوں کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہے. اور ارریلیونٹ چیزیں, جوتا چورائی اور فالتو کاموں میں آپ ہر چیز میں آپ تیار ہیں سوائے ان چیزوں کی جو واجب ہے. ایگزیکٹلی آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات طے ہی نہیں کیا. جی بالکل, یعنی جن چیزوں کو ساجد اہمیت دینی چاہیے شاید ہم انہیں بھول کر جو دوسری چیزیں اہمیت نہیں رکھتی ان پر زیادہ توجہ کہہ سکتے ہیں. کلچر بہت حاوی ہو گیا ہے, کلچر ہی کا بہت ڈر بھی ہے انجوائے کرنا. دیکھیے شادی ایک واقعی اچھا ایک اوکیزن ہوتا ہے, انجوائے کرنا, گیٹ ٹوگیدر ہے, صلہ رحم ہے, سب کچھ ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں اگر ضرورت سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے, جو کام آسانی سے ہو سکتا ہے اس میں آپ ایکسٹرا جیسے کہ بالکل گرانڈ کام کر رہے ہیں, تو اگر جتنے میں آپ نے ایک شادی کی ہے ممکن ہے اتنے میں 5 غریب کی شادی ہو جائے. اور اگر ہم نے ایک کی شادی کروا دی تو اس کا جو ثواب ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا. لیکن یہ جو ہم نے خود خرچ کیا ہے, آپ شیروانیوں کا حال دیکھیے. کوئی ایک دولہا بتائیے جس نے اس شیروانی کو دوبارہ پہنا ہو. کریکٹ شیروانی جی بالکل. جو ہم انویسٹ کرتے ہیں اپنے ویڈنگ اٹائرز پہ وہ ایک وقت کا ہی ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ 50,000 کا لہنگا, 40,000 کی شیروانی ایک بار پہنا پھر اس کو رکھ دیا گیا. پر یہ اپنی نہیں ہے, مطلب مارکیٹ کا ریٹ بھی تو یہی ہے نا, مہنگائی ہو گئی. تو سستی والی شیروانی خریدیے یا اس طریقے کی شیروانی خریدیے جس کو آپ خود دوبارہ پہننا چاہتے ہیں. مطلب یہ آپ کا کہنا یہاں پہ میں اگری کر لوں آپ سے کہ جو ہے خرچہ کر سکتے ہیں لیکن ایک لمیٹیشن, اسراف نہیں کرنا ہے. اسراف نہیں کرنا ہے, واہوائی کے لیے کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے. اچھا دیکھیے کنجوسی اور اسراف کے بیچ میں بہت ایک نیرو سی لائن ہے. یعنی آپ ایک نارمل آدمی فار ایگزامپل اپنی شادی میں جو آدمی اچھا کما رہا ہے وہ اگر ایک رات میں اس کے یہاں گیسٹ آ رہے ہیں وہ اگر مثلاً اگر وہ 3-4 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے, وہ ایک نارمل خرچہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے تو ہی شوڈ ڈو دیٹ. اگر اس سے کم کر رہا ہے کہ یہاں کی بھی لائٹ نکال دو, کرسی بھی کم ہی رکھو, تھوڑے کم پھول لگاؤ, ہاں تو نہیں, تو یہ ہوگا نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو اپنے اسٹیٹس کے حساب سے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے کام کرنا چاہیے. اس میں ایک مسئلہ جو اور ہے وہ ہے بیچارے جو غریب افراد. جی غریب افراد وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لگژریس چیزیں جو گرانڈر دکھ رہا ہے ہم کو یہ ہونا چاہیے, یہ نیسیسٹی ہے, جبکہ یہ نیسیسٹی نہیں ہے, یہ ایک پرابلم ہے. اور وہ آدمی جو اس طریقے کی شادی کر رہا ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ کتنے پیسے لگے. لیکن جو آدمی افورڈ نہیں کر سکتا وہ بدبخت سمجھتا ہے کہ اس کو اتنا کرے گا تو ہی شادی ہو سکتی ہے. جی بالکل. تو اس کو یہ سوچنا چاہیے بھائی اس کی حیثیت کے حساب سے مسجد میں نکاح کروا دے, جھنجٹ ہی ختم. اور سوسائٹی کو لیکن اس کا برا بھی نہیں ماننا چاہیے. اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے شادی تو اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. کوئی اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آپ 50 کروڑ کی بھی شادی کریں گے نا, اس میں بھی 5 آدمی ناراض ملیں گے. تو ناراض ہونے والوں کے لیے پیسے خرچ کرنے سے کسی کو آدمی خوشی نہیں ہوتی. جی بالکل. تو اگر یہ ہونا ہے کہ 5 آدمی ایسے بھی ناراض ہونے والے ہیں اتنا خرچ کرنے کے بعد, اور کم خرچ کریں گے تو بھی 5 آدمی ناراض ہونے والے ہیں, تو ان کو آپ خم سمجھ کے چھوڑ دیجئے. ان کی ناراضگی راہ خدا میں دے دیا. بالکل ٹھیک. باقی لوگ اگر آ گئے ہیں, آپ نے اپنے گیسٹ کو جسے کہتے ہیں ویلکم کر لیا ہے اور آسانی سے کام ہو گیا ہے تو بس کافی ہے. اور کووڈ کے ٹائمز میں تو ہم نے دیکھا ہی ہے ساجد, کووڈ کے ٹائم میں بھی ایون جہاں پہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 20 آدمی 50 آدمی زیادہ نہیں ہو, اس میں بھی جو آدمی میں نے کئی لوگوں کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ
خاموشی سے کر لیجیے, بہت اچھا موقع ہے. کہ نہیں مولانا صاحب ہم ویٹ کریں گے ریسٹرکشنز ہٹنے کا. جی خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور آپ کے پاس اچھا بہانہ بھی ہے, لیکن لوگوں نے کیا ہے, کرنے والوں نے کیا ہے, جو ضرورت ہے, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہوں نے بہت سادگی سے کیا ہے. لیکن جو کچھ بیچارے جن کے پاس نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ بہت لاوش ہو, کیوں اپنے پیر پہ خود سے گاڑی مار رہے ہیں, اپنا خرچہ بڑھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ساجد میں یہ سوچتی ہوں جہاں ہم نے بات کی کہ شادی کیوں کرنی ہے یا اتنا خرچہ کس طرح نہیں کرنا ہے یا کس طرح کی شادی ہونی چاہیے, تو وہیں جب شادی ہو جاتی ہے جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہے ایک ہسبینڈ کی, ایک وائف کی, اینڈ آئی ایم شیور اگر ہم بات کریں ینگسٹرس کی تو ہم اکثر مولانا صاحب ینگسٹرس کو دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو آج کافی عام ہے, تو ہم پوسٹ کرتے ہیں آئی وانٹ اے وائف لائک بی بی فاطمہ زہرا یا آئی وانٹ اے ہسبینڈ لائک امام علی علیہ السلام, اور ہم انہیں اپنا رول ماڈل مانتے ہیں اور ماننا بھی ہم تو کہیں گے آر یو شیور. جی تو جہاں ہم مانتے ہیں مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا کو اپنا رول ماڈل, تو اگر ہم ان کی میرڈ لائف پر نظر ڈالیں اور اگر آج کے یوتھ کی میرڈ لائف پر نظر ڈالیں اور ڈیورس کیسز کو دیکھیں تو ہمیں ان سے کیا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت ہی سینسیٹیو, اور آج کے زمانے میں تو حد سے زیادہ ریلیونٹ ہے. جی ہم وہی میں نے کہا نا کہ شادی سے پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوتی ہے اور کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں, کچھ اور ہے. جی آپ نے ایکسپیکٹ کیا کہ ہماری زوجہ مثلاً جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرح, تو یعنی ان کے نقش قدم پہ چلے. اب آنے کے بعد اگر آپ نے دیکھا کہ بس بجائے اس کے کہ وہ کھانا چھوڑ کے فار ایگزامپل وہ نماز میں مصروف ہے, ان کا تو یہی نہیں ختم ہو رہا ہے. جی جی اس کے بعد جو ہے دوسری طرف سے آپ نے کہا کہ مولا کائنات کی طرح کا میرا شوہر ہونا چاہیے. اب پتا چلا کہ وہ آدمی بالکل سیدھا سادہ متدین آدمی ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں یہ کب مجھے باہر لے کے جائے گا, بہت بورنگ ہے, بہت بورنگ ہے. تو آپ نے جو دعا کر رہے ہیں کم سے کم اس کے بارے میں سوچے. اسی لیے میں نے کہا کہ آر یو شیور کہ یہ چاہیے آپ کو, تو جو چیز چاہیے آپ کو اس کے لیے کلیئر ہونا چاہیے, اور شادی سے پہلے ہی آپ اس کو بات کر لیجیے. اوکے, کنورسیشنز بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم شادی کیوں کر رہے ہیں, اور اپنے ذہن میں خود طے ہونا چاہیے کہ میں شادی کیوں کر رہا ہوں. ابھی مثلاً کچھ لوگ جو ہے ممکن ہے کہ جوان ہیں, یوتھ ہے, ینگسٹرز ہیں, وہ کالج میں کسی سے ملاقات ہوئی, اچھی بات ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی آپ نے کسی کو پسند کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کا ہم کف ہے, یعنی ایسی فیملی کو بلانگ کرتا ہے کہ جس کو اگر آپ کے یہاں ایڈ کیا جائے, کیونکہ دیکھیے مسئلہ صرف یہاں پہ ختم ہونے کا نہیں ہے کہ مطلب یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے ساتھ میں ان کی شادی ہو گئی والسلام بات ختم ہو گئی, نہیں. یہ جو ہے ذریعہ ہے آپ کی نسل آگے بڑھنے کے لیے. جی بالکل. کل کو مثلاً اگر کوئی ایسی خراب خاتون یا ایک بگڑا ہوا آدمی کل کو جب یہ باپ بنے گا یا دادا بنے گا تو محلے والے کہیں گے کہ ان سے ملیے, یہ آپ کے جو دادا تھے نا فلاں جگہ پہ پائے جاتے تھے. جی آپ یہ سوچئے کہ اس کا اثر بچوں پہ کیا پڑ رہا ہے, جو ہو سکتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ان کو گروم کیا گیا ہو, بہت اچھی تربیت دی گئی ہو, لیکن وہ اس کی وجہ سے جو ان کے سب کانشیس مائنڈ پہ جو ان کی سائیکی پہ اثر پڑ وہ ہم رہا نہیں ہے سمجھ سکتے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا. تو شادی سے پہلے ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ یہ چند دنوں کا رشتہ نہیں ہے جی کہ ہمیں لائف ٹائم کا مسئلہ ہے. شریک حیات کہتے ہیں ہم. بھائی ہم ایک موبائل خریدنے جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 2-3 سال کے بعد یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا, ہمیں نیا خریدنا ہے, اس میں بھی ٹائم لگاتے ہیں. اور جس کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہے اور روایات کے حساب سے جنت میں بھی اسی کے ساتھ رہنا ہے, تو اس کے بارے میں کب سوچیں گے؟ یعنی پیچھا نہیں چھوٹے گا ایک دوسرے کا, بالکل نہیں چھوٹے گا. تو پھر اس کے بارے میں کتنا زیادہ اہمیت دینی چاہیے ہمیں, کتنا زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ بعد میں بھی کے بارے میں بھی سوچیں اس بارے میں. ماں صاحب اس کے ساتھ ایک اور پرابلم ہے سوسائٹی کی, نیلم انڈین کلچر ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے. تو ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے رشتے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. اس فیملی میں جہاں پر جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو آپس میں لوگوں کے تعلقات اچھے نہیں رہ جاتے ہیں. یا ایسے میں کوئی ایسی مثال ہے یا کوئی ایسا ایگزامپل ہے, کیونکہ جیسا نیلم نے کہا کہ ہم لوگ امام علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ دیکھتے ہیں, کپل کے لیے رول ماڈل مانتے ہیں. تو کیا اس طرح کی جوائنٹ فیملی کی اگر ہم بات کریں تو کچھ اس طرح کے ایگزامپل آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی رول ماڈل ہو جیسے فار ایگزامپل فار مدر ان لا, شاید تم یہی ہاں مطلب ایک کیسا ایک سوشل لائف کی اگر ہم بات کریں فیملی کے ساتھ, خاندان والوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ, تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جو جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ ہمارے انڈیا میں جو ریلیونٹ ہے, جو پریولنٹ ہے ہمارے یہاں, جو رائج ہے,
سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم کو اسے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اوکے. اور جو ڈیفینیشن سوسائٹی نے ہمیں دیا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس سے کہ جو شاید میں ابھی جو بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جوائنٹ فیملی کا سسٹم جو ہمارے یہاں ہے اب بہت اچھا سسٹم ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آسانی سے ہو جاتی ہیں اور بہت ساری کمپلیکیشنز بھی ہیں. یعنی ہم یہ کریں جیسے ہر چیز کے لیے ہوتا ہے کچھ پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. تو جو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس چیز کو اچھے سے ہینڈل کریں تو خالی پروز ہم ایکسیپٹ کر لیں, لے لیں, اور کونس ٹھیک ہے سب ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے لیکن ہم منیمائز کر سکتے ہیں. مثلا نقصانات اگر 10 ہیں تو ہم اس کو 8 کم کر لیں, 2 بچتے ہیں, وہ نہیں ہو سکتا اس کو سولوشن. مثلا جوائنٹ فیملی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات جو ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں ان لاز کے ساتھ وہ ایسے ہونے چاہیے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ ان سے ہمارا رابطہ رہے. جی. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک گھر میں رہیں. نہیں ہے. مثلا ہم ایک گھر میں رہیں, مثلا کچھ لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں, دوسرے شہر میں رہتے ہیں یا دوسرے گھروں میں رہتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی کو آپ اس طریقے سے ڈیفائن کریں کہ ہم آپس میں کنیکٹڈ رہیں. اگر فار ایگزامپل مجبور ہیں کہ ہم ایک گھر میں رہیں, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, دوسرے گھر فائنینشلی پرابلم ہے, بڑے شہروں میں گھر رینٹ پہ بھی ایون لینا اٹس اے ریئلی ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو ایسی سچویشن میں دیکھیے یہاں پر اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو اس میں ہسبینڈ یعنی جو لڑکا جو شادی کر کے لایا اس کا رول سب سے امپورٹنٹ ہے. بیکاز اس سے جو ہے دونوں چیزوں کو مینیج کرنا, بیلنس کرنا, یعنی وائف کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھنا. ہی ڈزنٹ ہیو اے آپشن کہ وہ چھوڑ کے چلا جائے یا یہ کہے یو ڈیل ود اٹ, تمہارا ہیڈیک ہے, مجھ سے مطلب نہیں, میرے ساتھ تو میری ماں بہت اچھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ماں اپنے بچوں کے ساتھ پرابلم ہے اس کی. بالکل. تو ماں تو اپنے بچوں کے ساتھ نارمل رہتی ہے. اب یہ کہیں کہ مجھے سامنے تو ایسا کچھ نہیں ہوا, مجھے تو کچھ نہیں بولتی ہیں, تم ہی کو بول رہی ہیں, ضرور تم ہی نے کچھ کیا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ جو خاتون آپ کے گھر میں آئی ہیں بطور یور وائف, تو اب یہ آپ کے لیے آئی ہیں, تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی آسائش, ان کی سہولتوں کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری. اوکے. دوسری طرف والدین کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کس کی ہے؟ کس کے والدین ہیں؟ میرے بیٹے کے والدین ہیں. جب بیٹے کے والدین ہیں تو یعنی رسپانسبلٹی بھی ان کا خیال رکھنے کا بیٹے کا ہے. اب یہ کہا کہ چلیے مولانا صاحب اچھا ہوا الحمدللہ بہویں خوش ہو گئیں کہ اب ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے, بیٹا جانے اور ماں جانے, بہو خوش ہو گئی اب مجھ سے کوئی مطلب نہیں اپنے کمرے میں. نہیں, دیکھیے جب ہم ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آؤٹ آف کرٹسی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ آپ کو مثلا آپ کو ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھیے, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ضرورت ہے کہ آپ کی جو مدر ان لا ہے وہ آپ کی مدد کریں. تو وہ کہیں مجھ سے کیا مطلب ہے, وہ بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ جاؤ اپنا سمجھو. مثلا بیٹا کسی بات پہ بہو سے اپنی وائف سے ناراض ہو جائے, ناراض ہو گیا, تو اب جو ہے اب اس لڑکی کے پاس جو وائف ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اب وہ چاہے اگر اس کے رشتہ اچھا ہوگا, دونوں آدمی اپنے حدود کو سمجھیں گے اور اپنے رشتے کو اچھا رکھیں گے, میوچول کنسرن کے ساتھ فیملی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. بالکل یہی طریقہ ہی ہے. تو کیا ہوگا کہ یہ بہو اگر آ کے ماں سے کہتی ہے یعنی اپنی مدر ان لا اپنی ساس سے کہتی ہے کہ آپ سمجھائیے وہ تو میری بات سن نہیں رہے, تو وہاں پہ کہہ سکتی مجھ سے کیا مطلب ہے, تمہارا معاملہ ہے, تم دیکھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیز بوتھ دا تھنگز گو ہینڈ ان ہینڈ, کہیں پہ انہیں ضرورت ہے کہیں پہ انہیں ضرورت ہے. تو لڑکا جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے کہ جہاں پر اسے دونوں چیز کو بیلنس کرنا ہوگا, جہاں پر اسے یہ بھی ایک طرف یہ بھی بتانا ہوگا کہ مثلا جو اگر زوجہ کوئی کام کر رہی ہے تو شی از ڈوئنگ آؤٹ آف کرٹسی, اگر ماں کوئی کام کر رہی تو یہ بھی جو ہے آؤٹ آف کرٹسی کر رہی, تو لہٰذا دونوں کو بیلنس برابر کر کے رکھنا ہوگا. ورنہ لڑکے کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کو دونوں طرف سے سننا ہے. ایک ترازو کا وہ کاٹا ہے کہ کدھر, جی وہ ادھر اسی لیے ہلتا رہتا ہے ہمیشہ, کبھی ادھر جی. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اچھا اس میں ہو کیا رہا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے ممکن ہے کہ لڑکا بیچ میں پس رہا ہو, وہ کہے کہ ایسا ہے میں گھر چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں, اب آپ لوگ گھر میں رہیے, اپنا جب فیصلہ کر لیجیے تب میں آؤں گا. تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز اور بھی, ایک کسی سے میں نے سنا تھا بہت اچھا جملہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری بہو آئے اور سب کو سمجھے,
सब अंडरस्टैंड कर हाँ अंडरस्टैंड करे कि हमारे घर का माहौल कैसा है. जी. घर में फॉर एग्जांपल हस्बैंड के 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं और अब्बा भी रहते हैं और दादी भी यहीं पर हैं. ये 8-9 मेंबर्स फॉर एग्जांपल एक घर में रहते हैं. अब बहू की जिम्मेदारी है कि वो सबको समझे, हमारे घर के माहौल को समझे, और हर आदमी यही एक्सपेक्ट करता है और जल्द से जल्द कंफर्टेबल हो जाए. हाँ, और कंफर्टेबल हो जाए. आपको लगता, देखिए अब मैं इसको एक सिंपल मैथमेटिकल अगर फॉर्मूला अपनाया जाए, यानी एक खातून है जिन्हें घर के 8-9 मेंबर्स को समझना है कि किसका मिजाज कैसा है. अगर इसको एक आदमी के मिजाज समझने में मसलन इसको 10 दिन लगते हैं, समझिए 10 दिन में समझ गई, बहुत होशियार है, जब मौजिज़ा होगा. 10 दिन में समझ गई तो 8 आदमी का समझने में यानी तकरीबन 80 दिन, अगर 9 है तो 90 दिन, यानी 3 महीने का वक्त लगा उसको ये सब समझने में कि सबका मिजाज कैसा है. अब अगर आप इसको उल्टा कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ कि एक खातून 9 आदमी के मिजाज को समझे, 9 आदमी एक खातून के मिजाज समझ लें, जो काम 3 महीने में होने वो 10 दिन में हो जाएगा. बिल्कुल. तो ये सिंपल फॉर्मूला है कि आप एक को समझ लीजिए कि इसको क्या पसंद, क्योंकि वो एक बाहर के माहौल से आई है. हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसको अहमियत दे शुरू कि में. आपको वो कंफर्ट उसे देना पड़ेगा जिससे वो एडजस्ट हो जाए. टाइम इज इररेलेवेंट कि इतने दिन से है तो अब उसको एडजस्ट हो जाना चाहिए. टाइम बाउंड ना बनाए. टाइम बाउंड नहीं बनाए. हो सकता है कि वो महीने 2 महीने में वो एडजस्ट हो जाए, और हो सकता है कि कई साल में भी एडजस्ट, और कोई एडजस्ट ही नहीं होना चाहे तब क्या करेंगे मुनाज़ा. नहीं होना चाहे ये तो भी पॉइंट रख लीजिए. हाँ, देखिए नहीं होना चाहे तो फिर सवाल किसी को एडजस्ट ही नहीं होना ठान लिया, एग्जैक्टली शादी ही क्यों किया था कि जब नहीं होना था. जी, तो फिर तो अपनी भी जिंदगी खराब कर रही है या कर रहा है, और दूसरों की भी. ओके, ठीक है. यही वजह है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए शादी से पहले से क्यों कर रहे हैं शादी. सिर्फ एक आखिरी जुमला कि सिर्फ फोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए. फोकस इस बात पे होना चाहिए कि मैं इस ऐसा लाइफ पार्टनर क्यों ढूंढ रहा हूँ. अगर ये आंसर मिल गया तो लाइफ आपकी जो है बहुत ही स्मूथली चलेगी इंशाल्लाह. माँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इस पे जब भी हम लोग बात करेंगे तो कुछ ना कुछ नया निकल कर आएगा कि ज़िंदगी कैसे गुजरते हैं. फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे. व्यूअर्स, खास करके हमारे यंगस्टर्स से हम यही कहना चाहेंगे कि हम अक्सर ये कहते हैं ना कि हम हमारा शरीके हयात ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा शख्स जिन्हें हम अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सके. तो ये ढूंढने से पहले आप ये ज़रूर सोचें कि आप ये शरीके हयात क्यों ढूंढ रहे हैं. शादी करना आसान है, लेकिन एक अच्छी शादी करना, शादी को अच्छे से निभाना बहुत मुश्किल है. तो इन तमाम पॉइंट्स को ज़रूर सोचिए, और इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाज़त. पर बने रहिए चैनल विन के साथ. पैगाम इंसानियत. शुक्रिया.